بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. پیارے بھائیو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سجدہ میں پڑھنے کے لیے جو تسبیحات امت کو سکھلائی ہیں، ان میں سے ایک بڑی معروف تسبیح جسے عام طور پر لوگ جانتے ہیں اور اکثر پڑھتے ہیں، اور وہ تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو ہر شے سے اعلیٰ ہے تقدس و تعالی۔ اس تسبیح میں بندہ مسلمان نمازی اس بات کا اقرار و اعتراف کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح نمازی اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، اسی طرح اس کے دل میں بھی پختہ جازم یقین ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے کہ رب ذوالجلال پاک ہے تقدس و تعالی، اور اس کے لیے علو ہے جل وعلا کے لیے۔ سبحان بمانا اللہ تعالیٰ پاک ہے، منزہ ہے جل وعلا، تنزیہ اس کلمے میں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اولاد ثابت کرے، کوئی کسی کو اللہ کی ذات کا جز قرار دے، کوئی اللہ جل وعلا کے لیے نسیان، بھوک، اونگ کوئی شے ثابت کرے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے تقدس و تعالی۔ کوئی کسی کو اللہ کی صفات میں، اللہ کی شان میں، اللہ کے مقام میں، اللہ کی عظمت میں، اللہ کی عبادات میں، اللہ کی ربوبیت میں کوئی کسی کو شریک ٹھہرائے، چاہے جس کو ٹھہرایا جا رہا ہے وہ کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی جن ہو، شہید ہو، فرشتہ ہو، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے تقدس و تعالی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح کلمہ رب جو ہے یہ توحید کی تینوں اقسام کو یہاں مشتمل ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت یاد رکھیں 4 چیزوں کو مشتمل ہے۔ خلق، اس کائنات کا اللہ ہی خالق ہے، ما سوا اللہ کی کوئی خالق نہیں ہے۔ مالک، یہ کائنات اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے جل وعلا۔ اسی طرح تیسری چیز ہے رزق، اس کائنات میں ہر چیز کو، ہر مخلوق کو، ہر جگہ ہر قسم کا رزق مہیا کرنے والا ایک اللہ ہے جل وعلا۔ اسی طرح اس کائنات میں ہر جگہ ہر وقت ہر قسم کی تدبیر کرنے والا ایک اللہ ہے، نہ اس کے خلق میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ ملک میں، نہ رزق میں، اور نہ ہی تدبیر میں، اس کی امر میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے جل وعلا کا۔ تسبیح کا آخری کلمہ کیا ہے؟ الاعلی۔ یہاں رب ذوالجلال کی صفت علو کا بیان ہے۔ صفت علو رب ذوالجلال کی صفات ذاتیہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی علو کی 3 اقسام ہیں، علو ذات، علو قہر اور علو مقام، علو شان۔ رب ذوالجلال نے ایک سورت کی ابتدا میں ارشاد فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، پاکیزگی بیان کیجیے اپنے رب کی جو سب سے اعلیٰ ہے۔ علو قہر کہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے، ساری خلق اس کے سامنے مغلوب ہے۔ اور علو شان، علو مقام، رب ذوالجلال تقدس و تعالی اپنی تمام مخلوقات سے بلند ہے، وہ جل وعلا اپنے عرش پر مستوی ہے۔ جیسی اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی کبریائی کے لائق ہے، ہم اس کیفیت کو نہیں جانتے، وہ کیفیت مجہول ہے، بس ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا رب تقدس و تعالی اپنے عرش پر مستوی ہے جل وعلا۔ وہ اپنے عرش پر مستوی ہو کر تقدس و تعالی
لوگوں کے سینوں کے احوال جانتا ہے، عورت کے رحم میں کیا ہے وہ جانتا ہے، پہاڑوں کے اوپر کیا ہے جانتا ہے، پہاڑوں کے نیچے کیا ہے جانتا ہے، آسمان میں کیا ہے جانتا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے جانتا ہے، زمین کی گہرائیوں میں تاریکیوں میں کیا ہے جانتا ہے۔ کوئی چیز اس سے مخفی نہیں کہیں بھی، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ وہ رب ذوالجلال ہر شے کے جاننے والا ہے۔ کوئی پتا گرتا ہے تو رب اسے بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور۔ شاہرخ تو اوپر کی بات ہے نا، لوگوں جو تمہارے سینوں کے راز ہیں، تم نے کیا چھپا رکھا ہے، کیا سوچ رکھا ہے، کیا سوچو گے، کب سوچو گے، کیسے سوچو گے، کس کے متعلق سوچو گے، رب ذوالجلال ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس سے یہ چیزیں بالکل مخفی نہیں ہیں۔ وہ تقدس و تعالی ہر چیز پر غالب ہے، ہر شے ہر وقت ہر جگہ اس کے سامنے مغلوب ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے اسے فقط کن کہتا ہے، وہ چیز اسی وقت ہو جاتی ہے۔ اور اس کا مقام، اس کی شان، اس کی عظمت ہر شے سے اعلیٰ ہے۔ تمام مخلوقات کے دلوں میں طوعا و کرہا اس کی تعظیم، اس کا مقام، اس کی شان پیوست ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس تسبیح کو ذرا دھیان سے پڑھا کریں، تدبر سے اور پورے اعتقاد سے پڑھا کریں کہ رب ذوالجلال اعلیٰ ہے، پاک ہے، اور وہ اس کائنات کا رب ہے، تقدس و تعالی۔